السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں اسلامی تاریخ کے ایک ایسے کردار کی طرف جس کا ذکر خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے، جس کی زندگی سراپا غرور، تکبر اور اسلام دشمنی سے بھری ہوئی تھی، اور جس کا انجام دنیا اور آخرت دونوں میں عبرتناک ہوا۔ آج ہم بات کریں گے ابو لہب کی، اس کی پیدائش، اس کے خاندان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی دشمنی اور پھر اس کے انجام کی۔ یہ کہانی صرف ایک دشمن کی نہیں بلکہ ایک سبق ہے ہر اس شخص کے لیے جو حق سے منہ موڑ لیتا ہے۔ ابو لہب کا اصل نام عبدالعزیٰ بن عبد المطلب تھا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا تھا۔ قریش کا معزز قبیلہ بنو ہاشم، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے، ابو لہب اسی قبیلے سے تعلق رکھتا تھا۔ ابو لہب رنگ و روپ میں خوبصورت، چہرے پر سرخی لیے ہوئے تھا، اسی وجہ سے اسے ابو لہب یعنی آگ والا کہا جانے لگا۔ لیکن قسمت نے ایسا پلٹا کھایا کہ یہی لقب اس کے انجام کی سچائی بن گیا۔ ابو لہب مکہ کا مالدار ترین شخص تھا۔ اس کے پاس دولت کے انبار تھے، اونٹ، بکریاں، سونا، چاندی، ہر چیز تھی، لیکن یہی مال و دولت اس کے غرور کا سبب بن گئی۔ وہ سمجھتا تھا کہ دنیا میں مال ہی سب کچھ ہے، اسی کے بل بوتے پر وہ سب کچھ خرید سکتا ہے اور آخرت میں بھی بچ سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے وقت ابو لہب نے خوشی میں اپنی لونڈی صوفیہ کو آزاد کیا تھا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو سب سے پہلے ابو لہب نے آپ کی مخالفت کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفا پہاڑی پر سب کو جمع کیا اور اللہ کا پیغام سنایا تو سب سے پہلے ابو لہب نے کہا، اے محمد، کیا تو نے ہمیں اس لیے بلایا تھا؟ اس وقت سورۃ مسد یعنی سورۃ لہب نازل ہوئی اور ابو لہب کے لیے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اتارا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ ہلاک ہو جائے، نہ اس کا مال کام آیا اور نہ اس کی کمائی، وہ جلد بھڑکتی ہوئی آگ میں جائے گا، اور اس کی بیوی بھی جو ایندھن اٹھاتی تھی، اور اس کے گلے میں کھجور کی رسی کا ہار ہوگا۔ ابو لہب نے کبھی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیا۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلتا، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبلیغ کرتے، ابو لہب لوگوں کو بہکاتا، کہتا محمد جادوگر ہے، شاعر ہے، نعوذ باللہ، جھوٹا ہے۔ ابو لہب کی بیوی جمیل بھی کسی سے کم نہ تھی۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھاتی، گھر کے باہر گندگی پھینکتی، جھوٹے قصے بنا کر مکہ کے گلی کوچوں میں پھیلاتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹیاں رقیہ اور کلثوم ابو لہب کے بیٹوں عتبہ اور عتیبہ سے بیاہ دی تھی، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو ابو لہب نے اپنے بیٹوں پر دباؤ ڈالا اور دونوں بیٹیوں کو طلاق دلوائی۔ یہ وہ ظلم تھا جس نے ابو لہب کو اللہ تعالیٰ کے غضب کے قریب کر دیا۔ ابو لہب کہا کرتا تھا، اگر قیامت آئی تو میں اپنے مال اور خاندان کے زور پر بچ نکلوں گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جواب دیا، نہ اس کا مال کام آیا اور نہ اس کی کمائی۔ جب غزوہ بدر میں قریش کو شکست ہوئی، ابو لہب مکہ میں ہی رہا، لیکن دل و جان سے اس جنگ میں کفار کی مدد کی، مال دیا، ہتھیار دیے، لیکن جب شکست کی خبر آئی تو ابو لہب غصے اور صدمے سے تڑپ اٹھا۔ اسی حالت میں اس پر عدسیہ نام کی بیماری مسلط ہوئی، جس میں پورے جسم پر پھوڑے نکل آتے تھے۔ بدبو اتنی شدید تھی کہ قریبی رشتہ دار بھی پاس نہ گئے۔ کچھ ہی دنوں میں وہ تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ لاش کئی دن تک پڑی رہی، کوئی دفنانے نہ آیا اور نہ ہی غسل دیا۔
آخرکار چند غلاموں نے لکڑیوں سے اس کی لاش کو دھکیلا اور ایک گھڑے میں پھینک دیا، اوپر پتھر ڈال دیے تاکہ بدبو نہ پھیلے۔ ناظرین، یہ تھا ابو لہب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سگا چچا، لیکن دشمنی نے اسے جہنم کا ایندھن بنا دیا۔ مال، اولاد، طاقت کچھ کام نہ آیا۔ آج بھی قرآن کی یہ سورت قیامت تک پڑھی جائے گی اور ابو لہب کو دنیا اور آخرت میں ذلیل و رسوا کرتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عبرت حاصل کرنے کی توفیق دے، حق کو پہچاننے اور اسے قبول کرنے کی ہمت دے، اور ہمیں ابو لہب جیسے انجام سے بچائے۔ آمین۔